ایران کے خلاف جنگ میں مدد کی دعائیاں دینے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہر طرف سے انکار سننے کے بعد یاد آیا کہ وہ تو طاقتور ملک کے صدر ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدر کے طور پر وہ اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب نیٹو ممالک سمیت کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ امریکہ نے ایرانی فوج، نیوی، ایئر فورس، اینٹی ایئر کرافٹ اور ریڈار تباہ کر دیے۔ وہ ایرانی قیادت ختم کر دی جو امریکہ کے یورپی اور مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کے لیے خطرہ تھی۔ امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے ممالک سے بڑی حمایت ملی لیکن نیٹو سے حمایت نہیں ملی۔ ٹرمپ نے جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کے نام لیے، کہا کہ ہم جو ایران کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر بیشتر ممالک متفق تھے لیکن ضرورت کے وقت ان ممالک نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مدد نہ ملنے پر مایوس امریکی صدر نے کہا کہ انہیں اتحادیوں کا ساتھ نہ ملنے پر کوئی حیرانی نہیں۔ ٹرمپ نے اپنا طعنہ بھی دہرایا کہ امریکہ نے نیٹو ممالک پر اربوں ڈالر خرچ کیے، ان کا تحفظ کیا، لیکن یہ ممالک ضرورت کے وقت امریکہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور چین آبنائے ہرمز کھلوانے میں ٹرمپ کی جانب سے مدد کی اپیل مسترد کر چکے ہیں۔ اتحادیوں کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ میں مدد سے انکار کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ کہا کہ یہ واضح ہے کہ ایران کے خلاف جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور امریکی لابی کے دباؤ پر شروع کی گئی۔ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا، وہ نئی نسل کو اس جنگ سے بچانے اور جنگ میں بھیجنے کے حق میں نہیں ہے، جس کا امریکی عوام کو کوئی فائدہ نہیں، نہ امریکی جانوں کی قربانی دینے کا کوئی فائدہ ہے۔ ایران جنگ کو اپنے ضمیر کے خلاف قرار دیتے ہوئے مستعفی ہونے والے امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے امریکی صدر ٹرمپ کو خط بھی لکھا۔ کہا کہ وہ اس سے پہلے اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ میں اپنی بیوی کو کھو چکے ہیں، کسی صورت اس جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اچھا ہوا جو کینٹ چلے گئے، وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ سیکیورٹی معاملات پر جو کینٹ کمزور ہیں۔ اسرائیل کا ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام نے دعوے کی تردید یا تصدیق نہیں کی۔ علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہاتھ سے لکھا پیغام جاری کر دیا۔ علی لاریجانی کا پیغام ایرانی بحریہ کے شہداء کی نماز جنازہ کے موقع پر جاری کیا گیا۔ پیغام میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے بسیج کے سربراہ غلام رضا سلیمانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کی تجاویز مسترد کر دیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق مجتبیٰ خامنائی نے کہا ہے کہ اب یہ وقت امن کا نہیں، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی، امریکہ کو ایران کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ کشیدگی کم کرنے کی تجاویز 2 ثالثین ممالک نے بھیجی تھیں۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ انتقام کے معاملے پر رہبر معظم کا موقف انتہائی سخت اور سنجیدہ ہے۔ روس میں ایرانی سفیر نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی روسی اسپتال میں زیر علاج ہونے کی تردید کر دی۔ اس سے پہلے بعض میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی کو روسی فوجی جہاز سے ماسکو پہنچایا گیا ہے، جہاں ان کا ہنگامی آپریشن کیا گیا اور وہ اب ماسکو میں ہی ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی 28 فروری کو اسرائیلی حملے میں موت سے بال بچے ہیں۔ حملے کے وقت اپنے والد آیت اللہ خامنائی کے ساتھ اسی عمارت میں موجود تھے جہاں ایرانی قیادت کی اہم میٹنگ جاری تھی۔ برطانوی اخبار نے آیت اللہ خامنائی کے ہیڈ پروٹوکول کی ایک آڈیو ٹیپ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے اس آڈیو کی تصدیق بھی کرا لی ہے۔ اس آڈیو میں مظہر حسینی کہہ رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی حملے سے چند لمحے پہلے ہی کمرے سے اٹھ کر باہر باغیچے میں گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس حملے کی شدت سے محفوظ رہے اور صرف ان کی ٹانگ پر زخم آئے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ مجتبیٰ خامنائی باہر جائیں۔ وہ باہر تھے اور سیڑھیاں چڑھ رہے تھے جب عمارت کو میزائل نے ہٹ کیا۔ 28 فروری کے اس حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے تھے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ 19ویں روز میں داخل۔ ایران کی جانب سے پہلی بار حاج قاسم میزائل سے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے، یا حیدر کرار کوٹ سے غدر اور ماد میزائل بھی داغے گئے۔
ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھرپور حملوں کے نئے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بیت شمیش، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کے اہداف نشانے پر ہیں۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی کمان اور اسرائیلی اسلحہ کمپنی رفال پر حملوں میں 15 اسرائیلی مارے گئے۔ ایران سے جنگ میں مارے جانے والے امریکیوں کی تعداد 13 ہو چکی ہے، جبکہ 200 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹ کام نے تصدیق کر دی۔ تہران، اہواز، اصفہان اور شیراز سمیت ایران کے مختلف علاقوں میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری۔ مختلف ایرانی علاقوں میں دھماکے سنے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران میں اہم عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، دفاعی نظام کی ڈرون طیارے کو روکنے کے لیے کارروائی۔ عرب میڈیا کے مطابق ڈرون طیارہ امریکی سفارت خانے کے احاطے میں جا گرا۔ قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے جاری۔ یو اے ای پر حملوں میں ایک اور پاکستانی جاں بحق۔ حملوں میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی۔ ابوظہبی کی شاہ گیس فیلڈ میں ڈرون حملے سے لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فجیرہ کے قریب آئل ٹینکر پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ، جہاز کو معمولی نقصان پہنچا۔ یو اے ای کی وزارت دفاع کے مطابق صبح سے اب تک 10 بیلسٹک میزائل اور 45 ڈرونز کو دفاعی نظام سے روکا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے منگل کے روز 12 ڈرون مار گرائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل اور امریکہ کے سازشی حملوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سازش کا مقصد ایران کے علاقائی ممالک سے تعلقات خراب کرنا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے اسکول پر حملہ کر کے عالمی قانون کی خلاف ورزی کی۔ دلخراش بات ہے کہ بچوں سے بھرے کلاس رومز قتل گاہ بن گئے۔ اگر اسکول کی معلومات نہیں تھیں تو یہ بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ اسکول حملے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایران جنگ کے فیصلے کر کون رہا ہے؟ فوجی طاقت کے استعمال سے پہلے منصوبہ بندی کس نے کی؟ ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکاف کو ایران سے سفارتکاری کا کام کیسے دیا گیا؟ کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی نے صدر ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ کہا وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ، نمائندہ خصوصی اسٹیو ویٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی خارجہ امور کمیٹی میں حاضری یقینی بنائی جائے۔ بھارتی جہازوں کو آبنائے حرمت سے گزرنا ہے تو ایران کے 3 جہاز واپس بھیجے۔ ایران نے بھارت کے سامنے مطالبہ رکھ دیا۔ بھارت نے ایران کی جانب سے یہ مطالبہ کیے جانے کی تردید کی ہے۔ ایرانی تیل سے بھرے 3 جہاز بھارت نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اس وقت قبضے میں لے لیے تھے جب بھارت کی امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل ہو رہی تھی۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایران نے اپنے 3 بحری جہازوں کی واپسی کے ساتھ بھارت سے دباؤں اور طبی آلات کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس وقت 22 بھارتی بحری جہاز آبنائے حرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران کی خصوصی اجازت سے پاکستان کا تیل بردار جہاز کراچی آبنائے حرمت سے گزر گیا۔ پاکستان کی جانب رواں دواں بحری جہاز پر 8 کروڑ لیٹر سے زائد تیل ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستانی ٹینکر کا آبنائے حرمت سے گزرنا ایران کے منظور شدہ راستے کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہازوں کو گزرنے کے لیے ایرانی منظوری لازمی ہے۔ بھارت اور ترکی سمیت کئی ممالک نے ایران سے محفوظ راہداری مانگ لی ہے۔ بیمہ کمپنیاں اور بینک ایرانی راستے پر بڑھتے خطرات سے پریشان ہیں۔ پاکستانی جہازوں کے لیے آبنائے حرمز کھلی ہے۔ خام تیل یا گیس لانے والے جہاز ایران کی حکومت سے رابطہ کر کے آبنائے حرمز سے گزر سکتے ہیں۔ کراچی میں ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادے کی جیو نیوز سے گفتگو۔ کہا آبنائے حرمت صرف امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے بند ہے۔ جارحیت میں ملوث ممالک کے علاوہ ہر کسی کے لیے آبنائے حرمز بین الاقوامی تجارت کے لیے کھلی ہے۔ سولر پاور کے بڑھتے رجحان نے پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی جنگ کے اثرات سے محفوظ کر دیا۔ غیر ملکی جریدے بلومبرگ کے مطابق انرجی امپورٹ پر انحصار کرنے والا ملک پاکستان انرجی شاکس کا عادی ہے، لیکن
تکنیکی ماہرین کے مطابق رواں سال پاکستان مہنگا تیل اور مہنگی گیس خریدنے کے بجائے سولر انرجی کے باعث 6.3 ارب ڈالرز کی بچت کرے گا۔ جنگ کے بعد پاکستانی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 55 روپے فی لیٹر بڑھا چکی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق اگر سولر پاور نہ ہوتی تو پیٹرول اور ڈیزل کہیں زیادہ مہنگے ہونے تھے۔ روس پاکستان کو تیل بیچنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان نے رابطہ کیا تو اسے سستا تیل دیں گے۔ پاکستان میں تعینات روسی سفیر البرٹ پی خوریف کی پریس کانفرنس۔ کہا توانائی کا شعبہ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعاون کا اہم ترین ستون ہے۔ روسی سفیر کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کئی دہائیوں سے فوجی اور تکنیکی تعاون ہے۔ ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر طاقت کا استعمال کر کے بحران کو مزید بڑھایا۔ تمام فریقین سے مطالبہ ہے کہ طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔ آبنائے ہرمز سے آئل ٹینکر جانا شروع ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس کے معاشی مشیر کیون ہیسٹ کا دعویٰ۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران جنگ مہینوں سے نہیں ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ اس معاملے کو انجام تک پہنچائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تشویش ہے کہ ایشیائی ممالک امریکہ کو تیل فروخت کرنے والی برآمدات میں کمی کر سکتے ہیں۔ ایندھن مارکیٹ کے استحکام پر چین اور امریکہ کے مقاصد ایک ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں شامل امریکی بحری بیڑے یو ایس ایس جنرل آر فورڈ میں لگنے والی آگ کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں۔ امریکی اخبار کے مطابق یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ کے مرکزی لانڈری ایریا میں لگی آگ بجھانے میں 30 گھنٹوں سے زیادہ وقت لگا۔ 2 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ جہاز کے انجن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آگ لگنے سے 600 سے زائد فوجی اپنے بستروں سے محروم ہو گئے۔ مشرق وسطی میں ایران کے خلاف کارروائیوں میں شریک امریکی جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ پر تقریباً 4,500 افراد کا عملہ تعینات ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ جنگوں کا فیصلہ سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ امریکی آپریشن کا نام ایپک فیوری کے بجائے ایپک فیئر ہونا چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا کہ علاقائی ممالک کو بتایا تھا کہ خطے میں امریکی موجودگی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں، پائیدار علاقائی سلامتی ضروری ہے، اسے باہر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ خطے کے اسلامی ممالک مل کر معاشی اور سیکیورٹی سطح پر نیا علاقائی نظام قائم کریں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ امریکہ کو ایران میں زمینی فوج اتارنے سے خبردار کیا۔ کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ امریکہ کے لیے ایک اور ویتنام ہوگا۔ امریکہ کا شامی فوج کے ذریعے حزب اللہ کے خاتمے کا منصوبہ۔ اسرائیلی اخبار کا انکشاف۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق امریکہ کی جانب سے شامی فوج کو لبنان بھیجنے کی حوصلہ افزائی، دمشق کا تنازع میں الجھنے سے انکار۔ دوسری جانب امریکی اخبار کی جانب سے اسرائیلی خفیہ کیبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا ہے کہ ایران کا نظام کمزور نہیں، وہ آخری حد تک لڑنے کو تیار ہے۔ اگر ایرانی مظاہرین سڑکوں پر نکلے تو انہیں قتل عام کا سامنا ہوگا۔ ایران کی بنیادی فوجی فورس پاسداران انقلاب برتر ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے 2 افسران نے اسرائیلی خفیہ دستاویز کی تصدیق کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ ٹرمپ کے دورہ چین کے بارے میں رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر کے دورے کی تاریخ سے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے۔ چین کا ایران، اردن، لبنان اور عراق کے لیے ہنگامی امداد کا بھی اعلان۔ کہا چین خطے کے عوام کی انسانی مشکلات کم کرنا چاہتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ایران سے جنگ کو عوامی مقبولیت نہ ملنے پر صدر ٹرمپ نے نیوز میڈیا پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ہر روز 1 یا زائد شکایتیں رجسٹر کراتی ہے۔ خود ٹرمپ میڈیا کو کرمنل اور غیر محب وطن کہنے سے نہیں چوکتے، جبکہ فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن کے چیئرمین برینڈن کیئر نے، جنہیں ٹرمپ نے چنا ہے، کئی بار براڈ کاسٹرز کو ان کے نشریاتی لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ CNN کے سینئر سیاسی مبصر ڈیوڈ ایگزل روڈ نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر جنگ کی خبریں بہتر نہیں ہوتی تو جنگ کی خبریں دینے والوں پر حملہ کرنا بہتر ہوگا۔ CNN نے لکھا ہے کہ جنگ کے بارے میں سخت سوالات کے جواب میں ٹرمپ محض فیک نیوز کہہ کر جان چھڑاتے ہیں۔
امریکہ میں اسرائیل کے لیے حمایت میں بڑی کمی آ گئی۔ NBC نیوز کے سروے کے مطابق اب صرف 32% امریکی اسرائیل کو مثبت نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ 39% کی رائے اسرائیل کے بارے میں منفی ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے چند برسوں میں ہونے والی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی ڈیموکریٹس اور آزاد ووٹرز میں دیکھی گئی۔ ڈیموکریٹس میں اسرائیل کی حمایت میں واضح کمی آئی۔ 2013 کے مقابلے میں اسرائیلی حمایت 34% سے 17% ہو گئی، جبکہ فلسطینیوں کی حمایت 18% سے 67% پر آ گئی۔ دوسری جانب امریکی عوام اب اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہمدردی کے معاملے پر بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ 40% اسرائیل کے ساتھ ہیں، جبکہ 39% فلسطینیوں کے حق میں ہیں۔ خاص طور پر نوجوان نسل میں اسرائیل کے خلاف جذبات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہوں۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد سے متعلق اجلاس، شرکاء کو بریف کیا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ضروریات کے مطابق مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ ملک میں ادویات کے مناسب ذخیرہ بھی موجود ہے۔ تمام صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ بچت کے اقدامات سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ کابل اور ننگرہار میں 16 مارچ کی رات کیے گئے حملے پیشہ ورانہ تھے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کامیابی سے اہداف پر حملے کیے گئے۔ افغان طالبان رجیم یہ الزام لگا کر مزید جھوٹ بول رہی ہے کہ پاکستان نے کابل میں منشیات بحالی کے اسپتال کو نشانہ بنایا۔ کابل میں آگ کے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ گولہ بارود کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ کسی اسپتال، منشیات کے عادی افراد کے بحالی کے کسی مرکز اور شہری سہولت کی کسی عمارت کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ موجودہ پروپیگنڈا ایسے حکومت کی طرف سے آ رہا ہے جس کے عہدیداران نے بار بار جھوٹ بولے۔ منشیات کے عادی افراد اور معصوم بچوں کا خودکش بم حملوں سمیت گھناؤنے مقاصد کے لیے استحصال کیا جا رہا ہے۔ ترجمان افغان وزارت داخلہ نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مرکز پر حملے میں 400 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 30 منٹ کی ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات جیل مینوئل کے مطابق ہر ہفتے کرائی جاتی ہے۔ سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کی اموات آگ اور دھوئیں کے باعث دم گھٹنے سے ہوئیں۔ پوسٹ مارٹم میں موت کی بنیادی وجہ دم گھٹنا پایا گیا۔ 73 میں سے صرف 7 لاشیں مکمل اور 66 جلی ہوئی باقیات تھیں۔ بیشتر باقیات 100% جلی ہوئی تھیں۔ باقیات کا مکمل پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے جوڈیشل کمیشن کے سوال نامے کا جواب جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ دستیاب شواہد کی روشنی میں امکان ہے کہ متاثرہ افراد آگ لگنے کے وقت زندہ تھے۔ مرحلہ وار لاشیں نکلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ متاثرین طویل وقت تک عمارت کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ تمام لاشوں کی میڈیکو لیگل رپورٹس متعلقہ حکام کو فراہم کر دی گئیں۔ میرپور خاص کے علاقے کوٹ غلام محمد کے علاقے سے 11 سال کی لڑکی کے اغوا کا مقدمہ درج۔ مقدمہ لکشمی بائی کے والد کی مدعیت میں 4 افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ FIR میں والد نے الزام لگایا کہ بیٹی واپس مانگنے پر اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا تقریباً 2 لاکھ امیگرینٹ ٹرک ڈرائیورز کے کمرشل ڈرائیورز لائسنس کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ۔ پیر سے لاگو فیصلے کے مطابق امیگرینٹ ٹرک ڈرائیورز اب صرف اس وقت تک ٹرک چلا سکیں گے جب تک ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر نہیں ہوں گے۔ نئے قانون کے تحت سیاسی پناہ کے طلبگار، مہاجرین یا کم عمری میں آمد پر مؤخر کارروائی والے امیگرینٹس کو کمرشل ڈرائیورز لائسنس جاری نہیں ہوگا۔ ایران امریکہ جنگ کے اثرات سے ورلڈ کپ فٹ بال بھی محفوظ نہیں۔ رواں سال جون جولائی میں ہونے والے میگا ایونٹ میں ایران کے میچز امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کے لیے ایران اور فیفا کے مذاکرات جاری۔ ایران فٹ بال فیڈریشن کے صدر مہدی تاج نے کہا ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ایرانی ٹیم کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا سکتے تو ایرانی ٹیم بھی یقینی طور پر امریکہ کا سفر نہیں کرے گی۔
गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो वर्ल्ड कप में ईरान की शिरकत का खैर मकदम करते हैं, लेकिन उन्होंने तजवीज़ दी थी कि ईरानी खिलाड़ियों की ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका अमरीका में खेलना मुनासिब नहीं होगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ईरान ग्रुप जी में न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के साथ शामिल है। इसके मैचेस सिएटल और लॉस एंजलिस में शेड्यूल्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने वाली ईरान विमेन फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ियों फातिमा और आतिफा ने ब्रिस्बेन में ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। दोनों प्लेयर्स का ब्रिस्बेन रोर फुटबॉल क्लब के साथ मुआहदा हो गया। विमेन एशिया कप में कौमी तराना ना पड़ने पर ईरान विमेन फुटबॉल टीम तनाज़े का शिकार हो गई थी। टीम के 7 खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उनमें से 5 खिलाड़ियों ने फैसला तब्दील किया और टीम के हमरा वतन वापस रवाना हुई। आतिफा और फातिमा ऑस्ट्रेलिया ही में मुकीम हैं। इसराइली फोर्सेस का शब कदर की इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिले की कोशिश करने वाले नमाजियों पर हमला, कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों ने मकबूजा यरूशलेम में मस्जिद अक्सा तक रसाई ना मिलने पर मस्जिद के करीब तरीन मकामात पर सड़कों और खुली जगहों में नमाज अदा की। भारत के शहर वाराणसी में रमज़ान के दौरान कश्ती पर इफ्तार करने पर 14 मुसलमान नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दरियाए गंगा में इफ्तार करने पर बीजेपी यूथ लीडर की शिकायत पर दर्ज किए गए मुकदमे में कहा गया कि कश्ती पर होने वाली इफ्तार में नॉन वेज खाना खुसूसन बिरयानी पेश की गई और इससे मजहबी जज्बात मजरूह हुए। मुकदमे के बाद तमाम 14 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़या भारत में मजहबी आज़ादी और बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान बन गया। भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद बॉलीवुड ने भी हिंदुत्व का प्रचार शुरू कर दिया। मुतनाज़ फिल्म द केरला स्टोरी के बाद द केरला स्टोरी 2 ने भी हंगामा खड़ा कर दिया। ट्रेलर में एक बार फिर मुस्लिम मुखालिफ मनाजिर दिखाए गए, जबकि इसी फिल्म को बुनियाद बनाकर एक तकरीब में शुरका ने मुसलमानों के माशी और समाजी बॉयकॉट का हल्फ भी उठा लिया। पहले भी मुस्लिम मुखालिफ फिल्म द केरला स्टोरी पर शदीद तनकीद की गई थी और इसके खिलाफ एहतजाज किया गया था। कई हलकों ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया था। सोशल मीडिया पर फिल्म खिलाफ पेशावर में जारी नेशनल T20 कप में कराची रीजन वाइड्स की टीम फाइनल में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में सियालकोट रीजन को 5 विकेट से मात दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए सियालकोट ने 9 विकेट पर 165 रन बनाए। कराची ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। अब्दुल्ला ने 88 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दूसरा सेमीफाइनल लाहौर वाइट्स और एबटाबाद के दरमियान जारी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों का PSL 11 के लिए तैयारियों का आगाज़। पहले मरहले में इस्लामाबाद में 3 रोज़ का कैंप लगाया गया। ऑनर लाहौर कलंदर्स समीन राना का कहना है कि ईद की छुट्टियों के बाद मज़ीद 2 दिन का कैंप होगा। उम्मीद है कि एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर्स की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। उधर PSL टीम परेड पिंडीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर टीम का नाम रावल पिंडीज़ कर दिया गया। नाम की तब्दीली के बारे में फ्रेंचाइज ने कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। PSL 11 के टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़ हो गया। सलमान आगा कानून के तहत वाज़ेह तौर पर रन आउट थे। सलमान आगा के मुतनाज़ रन आउट पर मेरेलेबॉन क्रिकेट क्लब का बयान, कहा ढाका वनडे में सलमान आगा क्रीज से बाहर थे। बैटर को फील्डिंग साइड की इजाज़त के बगैर गेंद उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ियों के टकराने से गेंद खुद ब खुद डेड नहीं होती। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत बांग्लादेश टीम अपील वापस ले सकती थी। कवानीन के मुताबिक एम्पायर्स के पास आउट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हॉकी वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ग्रुप में शामिल। पाकिस्तान ग्रुप डी में भारत, इंग्लैंड और वेल्स से मुकाबला करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर तैयब इकराम का कहना है कि हॉकी का खेल मुल्कों को जोड़ता है। हॉकी वर्ल्ड कप 14 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों के बाज़ारों में मीठी ईद पर कश्मीरी चूड़ियों की मांग। इस्लामाबाद के पॉश इलाकों में कश्मीरी चूड़ियों की कीमत 2000 रुपये तक जा पहुंची। लाहौर में ज्वेलरी की दुकानों पर रंगारंग कश्मीरी बुंदे तवज्जो का मरकज़। रेडीमेड मलबूसात और जूतों की खरीदारी भी उरूज पर। बच्चों की वालिदैन से मनमानियाँ।
اور چھوٹی عید پر ریلیز ہونے والی بڑی فلم بلا جیو شان کی اس فلم کا میڈیا پارٹنر ہے۔ بلا کی اشتہاری مہم لاہور میں جاری ہے۔ اس موقع پر جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فلم کی ہیروئن مونالیزا کا کہنا تھا کہ بلا پنجابی اور ایکشن فلم ہے۔ یقین ہے کہ یہ فلم لوگوں کو پسند آئے گی۔ فلم کے ایک اور کردار سلیم شیخ نے کہا کہ بلا تکنیکی اعتبار سے بہت ساؤنڈ فلم ہے۔ شعیب خان نے بہت اچھی ڈائریکشن دی ہے۔